تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر بھی نہیں فرمائی ابھی، بلکہ صرف منبر رسول پر بیٹھے ہیں، دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا ہے۔ صرف چہرے پاک کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کیا ہے۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں میرے عزیز، بہت موجود ہیں۔ میں کرامات کے باب میں اگر جاؤں تو ایک الگ سلسلہ ہوگا، وہ الگ سلسلہ ہے کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنی الگ سے جو کرامات ثابت ہیں، صادر ہوئی ہیں، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سب سے بڑی کرامتیں، وہ دو کرامتیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے بڑی کرامت ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے تھے۔ حق بولنا یہ کرامت ہی ہے اس زمانے میں۔ اور دوسری کرامت ہمیشہ تقوی پر قائم رہنا، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایسے زمانے کو بھی جہاں پر لوگ محرمات یعنی حرام چیزوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تاج الشریعہ شبہ کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ جس میں شبہ ہے، شک ہے حلال یا حرام ہونے میں، ان چیزوں سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھتے پوری زندگی بھر میں۔ ان کے درس میں بیٹھنے والے ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سیمینار میں شرکت کرنے والے مفتیان کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں جب آپ کا قلم چلتا تھا تو کتنے احتیاط کے ساتھ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج میں صرف شبہ کو بھی جائز کہہ دوں تو میرے بعد مریدین حرام کو بھی جائز کہنے لگ جائیں۔ ہوتا یہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بادشاہ اگر آدھے اندھے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو اس کی رعایا پورے مرغوں کو سیٹ پہ چڑھا دیں گی۔ ہوتا یہی ہے، بڑا ایک بات اگر کہہ دے تو نیچے والے اس میں مسالے لگا کر بہت کچھ کہہ جائیں گے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شبہ کو بھی حلال اور جائز کہہ دوں آج تو بعد والے نہ جانے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بھی جائز کے زمرے پر لے آئیں گے۔ اسی لیے آپ کا تقویٰ رہا ہمیشہ زندگی بھر۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو علم حاصل تھا وہ علم کسبی نہیں بلکہ محض علم لدنی حاصل تھا۔ ایک ہوتا ہے کسبی، محنت سے حاصل کیا، محنت سے حاصل کرنے والے، یہاں گئے وہاں گئے ڈگریاں حاصل کی، بھی علم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے کسی بندے کو بے انتہا علم سے نواز دیا جائے، بغیر کچھ کتابیں دیکھے ہوئے، بغیر بہت سارے درسگاہوں کو طے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کسبی بھی حاصل کیے ہیں اور علم لدنی بھی حاصل کیے۔ ان کو علم لدنی بھی حاصل تھا۔ علم کسبی اس طور پر کہ آپ باضابطہ مدرسے میں داخلہ بھی لیے منظر اسلام میں اور پوری تعلیم حاصل کی، اور کالج انٹر کالج راج بھی ہے بریلی کا، وہاں پر آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں تک بھی پہنچے۔ اس وقت جانے کا اتنا رواج نہیں تھا جس وقت آپ مصر گئے تھے، بہتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہندوستان میں کہ کوئی وہاں پر بھی ایک مصر میں جامعہ ازہر جیسی بڑی یونیورسٹی ہے۔ ہاں، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آخری منزل تک پہنچے، وہ صرف اس بات پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آپ نے مصر تک کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں جو علم حاصل کیا، میرے عزیزوں، اکثر لوگ مصر جاتے ہیں وہاں کے حسن کو دیکھنے کے لیے، وہاں کے عیش کو دیکھنے کے لیے، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کی زندگیاں، وہاں دریائے نیل ہے، وہاں اہرامات ہے، وہاں فرعون کی لاشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجائبات ہیں۔ ورلڈ کے سب سے پرانی تاریخ وہاں پر موجود ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر ٹورسٹ پہنچتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 3 سال مصر میں تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اہرامات مصر کہاں ہے مجھے معلوم نہیں تھا، دریائے نیل کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا، جبکہ آپ جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ تھا، 15 منٹ کا راستہ۔ یہاں سے ہمارے بس اسٹینڈ جانے تک کے راستے پر دریائے نیل پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اکثر لوگ سب سے پہلے نیل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دریائے نیل بہت مشہور دریا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کی خوبصورتیاں
لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے، اپنے اس مقصد سے ایک ذرا برابر بھی آپ نے قدم کو نہیں ہٹایا، بلکہ پوری مکمل تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہندوستان سے ایک منسٹر کے لیول پر عورت وہاں پر پہنچی تھی، اور جامعہ ازہر میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ ہندوستان سے، انڈیا سے تمہارے ایک بہت بڑے منسٹر آئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس محفل میں بھی نہیں شرکت فرمائے کہ میں کسی اجنبی عورت کے سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے تاج الشریعہ کا تقویٰ چھوڑ کر۔ ہم جیسوں سے بھی میرے عزیزوں وہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، بہت ساری خطاؤں میں ملوث ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔